الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس وفیہ واتباع الجنائز. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الرحمت کے لیے. اس سے پہلے آپ حضرات نے ایک چھوٹا سا کلپ کہ ایک سے زیادہ نماز جنازہ کیا پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں، آج اس مختصر سے وقت کے اندر اس بات کے متعلق دلائل دینا مقصود ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ میتیں آ جائیں تو کیا ان سب کی اکٹھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. الگ الگ پڑھنا تو ثابت ہے لیکن اکٹھی کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو سنن ابی داؤد سے کتاب الجنائز حدیث نمبر 3193 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے ایک جنازے میں شرکت کی اور شرکت کے بعد شرکت میں ایسا ہوا کہ ایک بچہ اور ایک اس کی ماں، دو اکٹھے میتوں کا جنازہ تھا. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بچے کو امام کے آگے رکھا گیا اور اس کی والدہ کو قبلہ رخ رکھا گیا. جب نماز جنازہ اکٹھی دونوں کی پڑھی گئی تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اکٹھی نماز جنازہ کیوں پڑھی گئی. تو وہاں اس نماز جنازہ کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ تمام صحابہ کرام موجود تھے اس کے اندر. تو میں نے ان کی طرف التفات کیا کہ یہ کیا ہوا، تو ان چاروں نے گواہی دی کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکٹھی کئی میتوں پر نماز جنازہ پڑھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، ابو داؤد، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3193 کتاب الجنائز. اسی سلسلہ میں ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور ان سے سینکڑوں احادیث مروی ہیں. انہوں نے خود نماز جنازہ پڑھی. کچھ میتیں تھیں جن میں کچھ مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں. یہ حدیث سنن بہقی کے اندر موجود ہے. اگر کوئی شخص اس کا حوالہ مجھ سے مانگنے کی اگر کوئی سوال کرے تو انشاءاللہ میں حوالہ سنن بہقی سے بھی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ اس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان مردوں عورتوں کی نماز جنازہ اکٹھی پڑھائی، یعنی اور پڑھائی کس ترتیب سے کہ پہلے مردوں کو اپنے آگے رکھا اور اس کے بعد پھر عورتوں کو، یعنی قبلہ کی طرف عورتوں کی میتوں کو رکھا گیا اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھائی. تو ان دو روایات سے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت دور میں شہداء بھی ہوئے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی، کہیں نہیں پڑھی، کیونکہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے. پڑھی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی پڑھی جا سکتی شہید کی نماز جنازہ.
لیکن باقی جو اس کے علاوہ لوگ ہیں، خواہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں مر گیا اور اس کی روح تھی، اس پر بھی نماز جنازہ پڑھنی جو ہے وہ صحیح ہے، جائز ہے۔ اور اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ سے آیا اور وہ زندہ پیدا ہوا لیکن اس کے بعد فوت ہو گیا، تو حق ہے اس کا کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے لیے اور اس کے لواحقین کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ مختصر سی بات سی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔